بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کتاب کا نام ہے حسن انجام۔ آج ہم اس کا 6th لیسن پڑھیں گے انشاءاللہ تعالی۔ شروع کرتے ہیں۔ لیسن کا نام ہے بیماری میں عبادت۔ آپ کو زندگی میں بہت سے لوگ ملتے ہیں جو اپنی اچھائیوں کے باعث آپ کی یادوں میں ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اگرچہ موت نے ان کو آپ سے جدا ہی کیوں نہ کر دیا ہو۔ میرے ماموں بھی انہی اچھے لوگوں میں سے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ان کو بہت نعمتیں دی تھی۔ مجھے لگتا ہے وہ بہت لوگوں سے اس لیے بہتر تھے کہ انہوں نے اللہ کی نعمتوں کی قدر کی۔ میرے اور دوسرے لوگوں کی طرح ہمیشہ وہ نہیں دیکھا جو ان کے پاس نہیں تھا، بلکہ وہ دیکھا جو ان کے پاس تھا، اور جو نہ تھا اس کے لیے پر امید رہے۔ شکر اسی کو کہتے ہیں۔ ماموں نے اپنے بہترین حافظے کا شکر اللہ تبارک و تعالیٰ کی مقدس کتاب کو یاد کر کے ادا کیا۔ ویسے تو بہت حفاظ ہوتے ہیں جو رمضان کے لیے حفظ کرتے ہیں، جو ماں باپ کے جبراً حفظ کروا دینے کے بعد اس کو بھول جاتے ہیں اور ساری عمر اس احساس جرم سے لڑتے ہیں کہ انہیں قرآن یاد نہیں۔ ماموں ایسے نہ تھے۔ ایک دفعہ اللہ کی کتاب کو دل میں اتارا تو پھر کبھی دل سے نہیں اتارا، اسے روح سے لگا کر رکھا۔ ان کے گھر کے قریب اللہ کا گھر تھا، وہیں دن کے 5 وقت جاتے اور لوگوں کو نماز کی جانب بلانے کے لیے صدائیں لگاتے۔ میں سوچتی ہوں کیسے مکرم ہوتے ہیں وہ لوگ جو منہ اندھیرے فجر کی نیلی چھایا میں مسجد کے منبر پر کھڑے ہو کر اذان بلند کرتے ہیں۔ دنیا ان کو ملا کہے یا مولوی، میں ان کو مکرم اور معزز کہتی ہوں۔ یہ وہ لوگ ہیں جن کو اللہ نے بندوں کو اپنے گھر کی طرف بلانے پر مامور کیا۔ ماموں نے ایک عرصہ اس فرض کو اچھے طریقے سے نبھایا۔ جو قرآن پڑھ رکھا تھا اسے بخل کر کے خود تک محدود نہیں رکھا، بلکہ مسجد میں بچوں کو اللہ کی کتاب پڑھایا کرتے تھے۔ عبادت کرنے کی توفیق ملنا بھی ایک عظیم نعمت ہے۔ جس کو یہ نعمت مل گئی اس کو سب کچھ مل گیا۔ ماموں بھی ایسی ہی بہت پیاری اور طویل عبادت کیا کرتے تھے، اور پھر جوانی کے دنوں میں جب موت کسی ایسی لوک کہانی کا دیس لگتی ہے جس کا پہلا لاپرواہ سا فکرہ جب ہماری سواری اس دیس تک پہنچے گی تب دیکھ لیں گے ہوتا ہے۔ ان کو کینسر جیسا موذی مرض لاحق ہو گیا تھا، بلڈ کینسر۔ میں اکثر سوچتی جس انسان نے اپنے دل میں قرآن کو ایسے اندر تک اتارا کہ وہ اس کی روح، گوشت اور خون کا حصہ بن گیا، اس کے خون کو کیسے کسی بیماری نے چھو لیا۔ مگر اب لگتا ہے کہ بیماری سزا ہی نہیں بلکہ امتحان بھی ہو سکتی ہے۔ اللہ نے ماموں کو بھی امتحان میں ڈالا، مگر انہوں نے شکوے نہیں کیے، گلے نہیں کیے، مایوسی نہیں دکھائی، کچھ کیا تو صرف عبادت۔ بیماری نے ان کے قرآن کی قرات اور ان کی نماز کو اور بڑھا دیا۔ رمضان کا مہینہ آیا جو ان کی زندگی کا سب سے تکلیف دہ مہینہ تھا۔ ان کا درد پہلے سے بڑھ گیا تھا، مگر اس درد نے ان کو نماز سے نہیں روکا۔ مجھے آج بھی یاد ہے کہ وہ ان کی زندگی کا آخری جمعہ تھا۔ نماز جمعہ کی ادائیگی کے بعد جب ان کی تکلیف شدت اختیار کر گئی تو انہوں نے اپنی پھپھو کو بلایا، ان سے کہا کہ میری امی اور بہن کا خیال رکھنا، پھر کلمہ شہادت پڑھا۔ اس کے بعد سورہ یاسین کی تلاوت شروع کی۔ جان کنی کے ان تکلیف دہ لمحات میں بھی وہ یاسین پڑھتے گئے اور سانسیں اکھڑتی گئیں۔ یوں تلاوت کے دوران ہی ان کی وفات ہو گئی۔ میں سوچتی ہوں کہ اس تکلیف کے ساتھ میں بھی انہیں قرآن کیسے یاد رہا۔ شاید اس لیے کہ تکلیف میں سب سے زیادہ بھی وہی یاد رہتا ہے جو خوشی میں سب سے زیادہ قریب ہو، جو خوشی میں بھی سب سے زیادہ قریب رہا ہو، جس پہ زندگی کے ہر مرحلے اور مسئلے میں سب سے زیادہ بھروسہ کیا ہو۔ اللہ رب العزت ہمیں بھی قرآن کو ایسے ہی دل سے لگا لینے کی توفیق دیں اور ماموں کو جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، آمین۔ ساری زندگی قرآن مجید سے تعلق، عبادت سے لگاؤ اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے حسن ظن، خاتمہ بالخیر کا سبب بنا۔ جزاکم اللہ خیرا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔